تو ایران سے ایک شخص چلا مناظرہ کرنے کے لیے علماء سے، لاہور پہنچ گیا، حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ میاں صاحب نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب مجلس ہوئی، قبلہ حاجی صاحب، جب مجلس ہوئی تو اس سے پوچھا جناب کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی ایران سے آیا ہوں۔ پوچھا غرض کیا ہے؟ کہنے لگا مناظرہ کرتا ہوں، شان اہل بیت بیان کرتا ہوں، مناظرہ کرتا ہوں، شان اہل بیت بیان کرتا ہوں۔ میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا کہ اگر تو شان اہل بیت بیان کرتا ہے تو پھر چل میرے سامنے ذرا کچھ بیان تو کر، مجھے بھی پتا چلے کہ تو کس انداز میں شان اہل بیت بیان کرتا ہے۔ اس شخص نے اب شان اہل بیت بیان کی، کہنے لگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ خواہ کوئی گناہگار شخص ہی کیوں نہ ہو، کوئی گناہگار شخص ہی کیوں نہ ہو، جہاں پر آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کے روزے کے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے 40 میل تک، کتنا؟ 40 میل تک اگر کوئی گناہگار شخص بھی دفن ہو جائے تو آپ کی برکت سے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا پھر بیان کر۔ اس نے پھر یہی جملہ دہرا دیا کہ اگر کوئی گناہگار شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارکہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 میل تک دفن ہو جائے تو روضہ حسین کی برکت سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بیان کر۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر یہی جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا بس یہی شان تمہارے نزدیک؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو بڑی شان بیان کی تھی۔ میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں آرام فرمانے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ تو نے تو شان اہل بیت محدود کر دی، اب مجھ سے سن کہ ہم شان اہل بیت کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جناب آپ بھی ارشاد فرما دیجیے، آپ بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، ہر وہ شخص جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں دفن ہو جائے اللہ محبت اہل بیت کے طفیل اس کی بخشش فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور سوال پوچھا کہ بتائیے کہ نواسا افضل ہے کہ نانا افضل ہے؟ توجہ رہے، نواسا افضل ہے کہ نانا افضل ہے؟ کہنے لگا جی نانا افضل ہے بالکل، کہ نانا نبی جو ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا بقول تیرے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارکہ کے ارد گرد 40 میل تک کوئی گناہگار شخص دفن ہو جائے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ مقام ہے تیرے نزدیک حسین کا، تو پھر بتا کہ جو دو صاحب نانا کے ارد گرد ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ توجہ توجہ، بقول تیرے حسین کی شان یہ ہے کہ 40 میل تک گناہگار بندہ اگر دفن ہو تو اس کی بخشش ہو جائے، اس کی معافی ہو جائے۔ اور پھر تو ہی یہ کہتا ہے کہ نانا افضل ہے نواسے سے، تو پھر بتا کہ جو دو یار نبی کے پہلو میں آرام فرما ہیں ان کا مقام کیا ہو؟ پھر یقینی طور پر ان کا مقام تو بہت بلند ہے، اور بلند کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العالمین نے واضح ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو، گندگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ عمومی طور پر ہمیں دو طرح کے فضائل ملتے ہیں،
نمبر ایک کہ جو عمومی طور پر اہل بیت سے متعلق ہے، کہ جس طرح کے اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، اب اس میں وضاحت نہیں کی گئی کہ اہل بیت میں کون 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 آتے ہیں مطلقاً، کہ اہل بیت سے اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی رجس کو دور فرما دیا ہے، یہ عمومی طور پر۔ ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر ہی ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو گویا جس نے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا وہ تباہ و برباد ہلاک ہو گیا۔ اس میں بھی عمومی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ ایک اور آیہ مبارکہ جس میں خصوصی طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قرابت والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرات کہ جن کی محبت تم پر واجب ہے، قال علی و فاطمہ والحسن والحسین، سبحان اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا جن کی محبت تم پر واجب ہے، اس میں ایک علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ دو طرح کے فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر ایک کہ جو عمومی طور پر اہل بیت کی شان کے حوالے سے ارشاد فرمائے گئے، ان میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی حضرت صاحب کے ارشاد کے مطابق کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب فی زمانہ جو شخص محبت اہل بیت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے وہ نجات پا گیا، اور جو محبت اہل بیت کا دامن چھوڑ دے یقینی طور پر وہ شخص راستے سے ہٹ گیا۔ ایک اور حدیث پاک عمومی اعتبار سے ہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک عرفہ کے دن اپنی قصوہ اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک کتاب اللہ، اور دوسری وعطرتی اہل بیتی۔ ایک میں تم میں کتاب اللہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری چیز اپنی اہل بیت کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اہل بیت اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہے کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی، اور جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا۔ تو ہم اگر امام حسین کی ساری زندگی دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں قرآن وہاں حسین، اور جہاں حسین وہاں قرآن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، تو پھر قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی حاجت کیوں؟ حضور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی حاجت کیوں؟ کہ قرآن تو خود کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور حضرت جنید بغدادی نے ایک کتاب اپنے مرید کے حوالے کی اور کہا جا اس کو دریا کے اندر پھینکا۔ حضرت جنید بغدادی نے
کتاب لکھی اور مرید کو کہا جا اس کو دریا کے اندر پھینکا، اور شرط یہ لگائی کہ اس کو راستے میں دیکھنا نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ مرید نے کتاب لی شیخ سے، گیا دریا کے کنارے، دریا میں کتاب جب پھینکی تو دریا نے دونوں طرف سے راستہ چھوڑ دیا اور اس انداز میں اس کو اپنے اندر لیا گویا کہ اس کتاب کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ مرید یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اتنی عظیم کتاب اور دریا کے اندر ڈلوا دی۔ واپس پلٹا اور آ کر پوچھا کہ حضور پوچھنا تو نہیں تھا، لیکن جو ماجرا دیکھ آیا ہوں اب میرے لیے پوچھنا ضروری ہے۔ وہ کتاب ایسی کیا تھی، اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ پانی بھی اس کا استقبال کہا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے یہ ماجرا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے اس کتاب کی حقیقت سے آگاہ نہ کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب 12 سال میں لکھی تھی۔ کتنے سال میں؟ 12 سال میں لکھی تھی۔ اور اس میں لکھا کیا تھا؟ تصوف کے اسرار و رموز لکھے تھے۔ تصوف کے اسرار و رموز 12 سال میں نے ترتیب دیے، اور پھر 12 سال مزید اس کی کانٹ چھانٹ میں لگا دیے۔ 24 سال کا عرصہ گزر گیا، 24 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر مزید 12 سال تک سوچتا رہا کہ یہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی جائے کہ نہ کی جائے۔ آج جب 36 سال گزر چکے تو جنید اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اگر جنید بغدادی یہ کہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی حاجت نہیں، میرے کریم فرمائے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 اہل بیت اپنی اولاد پاک، تو پھر ضرورت کیوں پیش آئی 2 چیزوں کی؟ علماء فرماتے ہیں ایک ہے کتاب کا پڑھنا، ایک ہے اس پہ عمل کرنا، ایک ہے قرآن کی تھیوری، دوسرا ہے اس کا پریکٹیکل۔ قبلہ اگر قرآن پڑھنا ہو تو مدینے کے بازار دیکھ لو، اگر قرآن کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اگر قرآن پڑھنا ہے، اگر قرآن کا پڑھنا دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھ لو، اور اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو پھر کربلا دیکھ لو۔ میرے امام نے میرے امام نے بچپن میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس انداز میں پورا کیا کہ آج لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سانسیں چلتی ہیں، جب تک جسم میں جان باقی ہے، ادھر روح نکلی تلاوت ختم، قاری اسٹیج پر بیٹھ کر تلاوت کرے تب تک جب تک سانس چل رہی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں یہ حافظ قرآن ہے، لیکن ایک قرآن کا ہمیں قاری ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جس کا سر اس کے تن سے جدا ہو گیا لیکن اس کے لبوں پر پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں میرا امام صرف حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ حسین حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ محافظ قرآن بھی کہ حافظ قرآن کی تلاوت کرے اپنی زندگی تک، اور محافظ قرآن تلاوت کرے زندگی کے بعد بھی، زندگی کے، اور پھر میرے امام کے لب اقدس سے عام لوگوں نے سنا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ ہے کمال اور یہ ہے شان، اور یہ شان کیوں نہ حاصل ہوتی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر ارشاد گرامی ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، بولیے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، لوگو احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں غذا دیتا ہے۔ فاحبونی لحب اللہ۔ دوسرے نمبر پر
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور اگر ہم اس کا سادہ ترجمہ کریں تو اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, اور لوگو تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں. توجہ, میں اللہ کا محبوب ہوں. تو پھر کیوں نہ اس محبوب سے محبت کی جائے کہ جو صرف دنیا والوں کا ہی نہیں بلکہ رب کا بھی محبوب ہے. اور ایک مرتبہ ایسا کریم محبوب ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج تو ہم نے اپنے محبوب ہی بدل لیے, ہر گلی میں چلنے والا بندہ تو ہمارا محبوب ہو گیا, اور پھر در بدر کی ٹھوکریں بھی ہم نے کھائی اسی لیے کہ ہم نے اس در کو چھوڑ دیا, اس محبوب کو چھوڑ دیا کہ جس کو محبوب بنانا چاہیے تھا, اور پھر رسوا ہو گئے, ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں یاری لگائی محبوب خدا سے, کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر میں سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی. نماز فجر میں سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی. بس اس دن سے لے کر آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آواز کی مٹھاس میرے کانوں سے جا ہی نہیں رہی. اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کالے رنگ کی چادر زیب تن کی ہوئی تھی, اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا, چہرہ مبارک باہر تھا اس چادر سے. حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا اے عائشہ بتا تو صحیح میں کیسا لگ رہا ہوں, بتا تو صحیح میں کیسا لگ رہا ہوں. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن نے چادر کی سیاہی کو بڑھا دیا اور چادر کی سیاہی نے آپ کے حسن کو بڑھا دیا. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں. اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. اللہ, کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو گویا جو بندہ محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر اس چیز سے محبت کرے کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرما رہے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, حسن حسین کو سامنے رکھ کر, اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں, اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان یقینی طور پر سنا اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوئے کہ صحابہ کرام عمومی طور پر تو اہل بیت سے محبت کرتے ہی کرتے تھے کہ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو افراد کا باہم جھگڑا ہو گیا آپس میں. مقدمہ آیا حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں, آپ نے فرمایا تمہارا فیصلہ علی کریں گے, تمہارا فیصلہ علی کریں گے. ان میں سے ایک نے از راہ تحقیر کہا یہ شخص ہمارا فیصلہ کرے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا ہوا مولایا, اے بندے تو جانتا ہے یہ کون ہے, تو جانتا ہے اتعلم من ھذا, تو جانتا ہے یہ کون ہے. نہیں جی میں تو نہیں جانتا کون ہے. تو جملہ سنی حضرت فاروق اعظم کا مولا علی کے بارے میں فرمایا ہوا مولا یا یہ میرا مولا ہے. کون؟ حضرت علی. کس نے کہا؟ حضرت فاروق اعظم نے. ہوا مولا یا و مولا کل مؤمن, یہ میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا بھی مولا ہے. ومن لم یکن لہ المولا فلیس بمؤمن, اور جو مومن انہیں اپنا مولا نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ محبت اہل بیت کی صحابہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم نے اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہے. اور ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ہی کے زمانے میں باہم تعلق اور محبت دیکھیے.
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو سویا، خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تو بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک خاتون کچھ کھجوریں لے کر آئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور اٹھائی اور مجھے دے دی، باقی لوگوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب اٹھا تو اس کھجور کی مٹھاس میرے منہ میں ابھی باقی تھی۔ یہ خواب کے اندر معاملہ ہوا سارا، یہ خواب میں معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو نماز فجر کا وقت قریب تھا، مسجد میں گیا، نماز فجر ادا کی، حضرت فاروق اعظم نے جماعت کروائی۔ نماز کے بعد بیائی نہیں، جس طرح میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تو بیٹھ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے وہی انداز اختیار کیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر گزری کہ حقیقت میں کوئی خاتون کھجوریں لے آئی حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں، حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی مولا علی کو دے دی، ایک کھجور اٹھائی مولا علی کو دے دی، باقی لوگوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ حضور ایک کھجور اور دے دیں، توجہ، ایک کھجور اور دے دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر رات خواب میں حضور نے اور دی ہوتی تو عمر بھی اور دے دیتا، اگر رات خواب میں حضور نے دو دی ہوتی تو عمر بھی دو دے دیتا۔ یہ ہے تعلق باہمی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں تربیت اپنے شہزادوں کی فرمائی کہ یقینی طور پر قیامت تک تمام افراد کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جان کا وقت گزارنے کا انداز یہ تھا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد، 5 فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد 2 روایتیں، ایک روایت کے مطابق میرے ابا جان روزانہ 100 نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں روزانہ 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اب وہ حضرات یقینی طور پر ہم میں سے ہر شخص ہی محبت حسین کا دعوے دار تو ہے، اور یقینی طور پر ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ نجات بھی اسی شخص کی ہونی ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی۔ تو خالی محبت کرنے سے تو بات نہیں بنتی، کہ جب تک کہ جس سے محبت کی گئی ہے اس کے کردار کو نہ اپنایا جائے، جب تک کہ اس کی سیرت کو نہیں اپنایا جائے گا، اس وقت تک تو میں اور آپ محبت میں جھوٹے ہیں۔ میں حسینی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، دن رات یہی کہتا ہوں میں حسینی، صبح بھی شام بھی رات بھی، لیکن پھر کیا وجہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو میری آنکھیں نہ کھلے، جب نماز کا وقت آئے تو مجھے 10 منٹ کے لیے فرصت ہی نہ ملے۔ حالانکہ صبر جو ہے نا، صبر، اس کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے معمولات میں فرق نہ آئے، انسان کے معمولات میں فرق نہ آئے۔ ہم حسین کو سب سے بڑا صابر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں وقت شہادت بھی آپ کے معمولات میں فرق نہیں آیا، آپ کے معمولات میں فرق نہیں آیا کہ نماز کا وقت تھا تو نماز آپ ادا کر رہے ہیں، سر سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو ہم حسین کو صابر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین کی ذات وہ ہے کہ جس نے زندگی اس انداز میں گزار دی کہ اپنے نانے کا جو فرمان ہے اس کو کلی طور پر پورا کر کے دکھا دیا۔ تو ہم صحیح معنوں میں حسینی تبھی بن سکتے ہیں کہ جب حسینی کردار کو اپنایا جائے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، سبحان اللہ، ہر قاری کے ہونٹوں پہ
قرآن بھی حسینی ہے، اور مساجد میں رونق ہے شبیر کے صدقے، مساجد میں رونق ہے شبیر کے صدقے۔ یہ ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، یہ ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔ اور جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے، جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا درباں بھی حسینی ہے، سبحان اللہ، لگتا ہے کہ نبیوں کا درباں بھی حسینی ہے۔ اور آخری جملہ حضور آپ کی نظر، اور گرنے نہیں دیتے حسنین کو کاندھوں سے، گرنے نہیں دیتے حسنین کو کاندھوں سے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے۔ حسینیت، حسینیت تیرے میرے دل کا چین، یا حسین یا حسین۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، اور چار سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، چار سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، ہر زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔